آپ کی طرف سے نا اچھے رویے کی امید رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ ان 9 لوگوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اگر آپ پوری دنیا کے ساتھ اچھے ہیں، میاں مٹھو بنے ہوئے، اچھا معاملہ کریں، اگر ان 9 میں سے کسی کے ساتھ آپ کا اچھا معاملہ نہیں ہے تو آپ پوری دنیا کے لیے اچھا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اچھائی کو قبول نہیں کرے۔ یہ 9 لوگوں سے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد دائیں بائیں رہتے ہیں۔ سنیے گا، ہمارا سب سے پہلا حق ان 9 میں سے کس کا ہے؟ جس کے لیے تو اچھا بنے، تیرا معاملہ اچھا رہے، تیرا رویہ اچھا رہے، تو حسن سلوک کے ساتھ پیش ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، سب سے پہلا حق ہمارے والدین ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، پوری دنیا کے لیے اچھے ہوں، ہماری وہ اچھائی اللہ کی بارگاہ میں اچھائی نہیں کہلائے۔ ان 9 میں سے دوسرا کون ہے؟ فرمایا وَذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ دار۔ رشتہ داروں کے اندر آل اولاد بھی آگے، بہن بھائی بھی آگے، سارے رشتہ دار آگے۔ اور اگر ہم پوری دنیا پہ حقوق ادا کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ہر رسم ادا کر رہے ہیں، کسی بھائی کے ساتھ ناراض ہیں، بہن کے ساتھ ناراض ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، آپ پوری دنیا کے اوپر اپنی دولت نچھاور کر دیں، اگر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے بہن بھائیوں میں کوئی ضرورت مند بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارا خرچ کرنا بھی قبول نہیں کرے۔ ان 9 میں سے اگلے کون ہے؟ فرمایا والیتام، یتیم ہے، اچھے سلوک کے مستحق۔ اس کے بعد کیا فرمایا چوتھے نمبر پہ؟ والمساکین، جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتے۔ فرمایا جو ضرورت مند ہے، تمہارے دائیں بائیں رہ رہا ہے، ان 9 میں سے وہ بھی سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا والجار ذی القربیٰ، وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اس کے 2 حق ہیں ہمارے ساتھ، ایک پڑوسی ہونے کا حق بھی ہے اور ایک رشتہ دار ہونے کا حق بھی ہے۔ فرمایا کہ 9 لوگوں میں سے اگر ہم ہر ایک پڑوسی کے ساتھ صحیح، لیکن اس پڑوسی کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح نہیں ہے جو ہمارا رشتہ دار ہے، تو ہمارا معاملہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم دیکھ ہمارا معاشرہ دیکھ، ہم ہر ایک کے ساتھ صحیح ہوں گے، لیکن ہم جس پڑوسی کے ساتھ ناراض ہوں گے وہ کون ہوگا؟ ہمارا بھائی ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ ہمارا چاچا تایا ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ ہمارا ماما ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ کوئی نہ کوئی قریبی ہو، اس کے ساتھ یار ہم نے اگر اس کی مدد کر دی تو یہ تو ہمارے لیول پہ آ جائے گا۔ اگر ہمارے لیول پہ آ جائے گا تو جب یہ ہمارے سامنے بیٹھے گا ہم اس کو باتیں کیسے سنائیں گے؟ کڑوی کڑوی باتیں، اشاروں اشاروں میں اگلے کی عزت اچھال دینا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا والجار الجنوب، وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن پڑوسی تو ہے نا، اس پڑوسی کا بھی تمہارے اوپر اتنا ہی حق ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو۔ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا سبحان، اسلام کا حسن دیکھ لینا۔ اسلام جو اخلاق ہمیں سکھاتا ہے، اگر ہم یہ اخلاق کے اوپر عمل کر لیں، مجھے آپ بتائیں ہمارے معاشرے کے اندر فساد ہو سکتا ہے؟ فرمایا والصاحب بالجنب، تمہارا وہ کولیگ، تمہارا وہ دوست یا تمہارے ساتھ چلنے والا وہ شخص جو ہر ٹائم کسی نہ کسی کام میں تمہارے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ فیکٹری کے اندر ساتھ رہتا ہے، چاہے اس کی دکان ہماری دکان کے ساتھ ہے، چاہے وہ گاڑی کے اندر آپ کی جان پہچان کی نہیں ہے، ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہے۔ قرآن پاک کیا فرما رہا ہے؟ والصاحب بالجنب، وہ صاحب ہے تیرا، وہ تیرا ساتھی ہے، وہ تیرا دوست ہے۔ فرمایا تو سارے دوستوں کے ساتھ اگر اچھا معاملہ رکھتا ہے نا، وہ جو گاڑی میں یا جس کی دکان تیری دکان کے ساتھ ہے یا فیکٹری میں جو تیرے ساتھ کام کر رہا ہے، اگر اس کے ساتھ تیرا معاملہ اچھا نہیں ہے تو جتنی مرضی دوستیاں نبھاتا رہے، تیری دوستی نبھانا بھی اللہ کو قبول نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں کس صاحب کو تکلیف ہوتی ہے؟ ساتھی کو، جو ہمارے ساتھ کولیگ ہے اس کی غیبت، باس کو، سپروائزر کو غیبت، ایسے نہیں کرتا، کم نہیں صحیح کرتا، فلاں نہیں صحیح کرتا۔ کیوں؟ والصاحب بالجنب، اگر آپ کو کوئی شکوہ ہے تو اس سے ڈائریکٹ کریں، اس کو کہیں کہ یہ کام کر دے۔ کیوں ہم یہ غیبت کرتے ہیں؟ یار یہ ترقی نہ کر جائے فیکٹری کے اندر، یہ ہم سے اوپر نہ آ جائے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وابن السبیل، وہ مسافر ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے سفر پہ نکلا ہوا ہے۔ فرمایا اگر وہ صاحب ثروت بھی ہے، صاحب مال بھی ہے، صاحب دولت بھی ہے، اس کے بینک کے اندر کروڑوں روپے ہی کیوں نہ موجود ہو، اگر سفر کے دوران اس کے پاس پیسے نہیں ہے، کسی بھی ذریعے سے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نہیں نکلوا سکتا ہے، فرمایا اتنا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو کہ اگر زکات کے پیسوں سے بھی اس کی مدد کرنی پڑے تو زکات کے پیسوں سے بھی اس کی مدد کر دو۔
तकलीफ एक इस्लामी मुआशरे में किसको होती है? मुसाफिर को होती है। इसके बाद आखिरी आठ हो गई। नौवां कौन है? फरमाया वमा मलकत ईमानुकुम, जो तुम्हारे गुलाम है। आज के दौर में तो गुलाम नहीं है, तो आज के दौर में ये नौवां कौन शामिल हो जाएगा? फरमाया तुम्हारे मुलाजिम, तुम्हारे खादिम, जिसको हम और ज्यादा जुबान अगर नीचे आ जाए, थोड़ा सा अखलाक से नीचे, नौकर। फरमाया खादिम मुलाजिम जो है ये इन नौ में शामिल है जिनके साथ तुम्हारा सबसे ज्यादा अच्छा रवैया होना चाहिए। सबसे सलाम लेना भी, वो जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है ना आपके गेट के बाहर, या आपकी कंपनी के बाहर, या आपकी दुकान के बाहर, या आपके बाजार में, आपकी मार्केट में, आपकी गली में, सिक्योरिटी गार्ड वो आपका खादम है। उसके बारे में अच्छा रवैया, अच्छा मुआमला, अच्छा सलूक किसी मुफ्ती ने नहीं सिखाया। किसने सिखाया है? खुद रब्बे कायनात ने सिखाया। सिक्योरिटी गार्ड से सलाम लूंगा, मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मेरा स्टेटस कम हो जाएगा। मैं अपने मुलाजम से जाके ये पूछूंगा? मुलाजम के बारे में ये तो पूछा जाता है सबसे, जो बड़े बड़े बैठे होते हैं सुपरवाइजर सारे, इस मुलाजम से मुतमईन है? कोई भी कह देना मुतमईन है। कभी किसी फैक्ट्री में, किसी भी जगह उस मुलाजम से भी पूछा जाए कि तू अपने सुपरवाइजर से मुतमईन है? बताएं, क्या वो इंसान नहीं है? उसको इतना हक नहीं है कि उससे भी पूछा जाए कि यार ये मुतमईन है या नहीं है? इस्लाम, ईमान, अच्छे अखलाक का पता तब चलता है जब आप मुलाजम के बारे में पूछ रहे हैं तो उस मुलाजम से भी पूछें कि क्या ये हमारा जो मुलाजम है हमसे भी मुतमईन है, हमारे किसी मामले की वजह से परेशान तो नहीं है। फरमाया जब ये सारी चीजें हो जाएंगी ना, फिर याद रखना, फिर अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत रखेगा। फिर सिर्फ तुम अल्लाह से मोहब्बत नहीं रखोगे, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। और 9 लोग आप अंदाजा करें कितना हुस्न आ जाए। ये ज़हनी टेंशन कहाँ से होती है? यहीं से होती है। 9 लोगों के साथ कि कोई हमारे ऊपर ना आए, कोई हमारे सामने न खड़ा हो। और जिनके साथ अच्छा रवैया रखा जाए तो वो भी अच्छे रवैये से गलत फायदा ना उठाएं कि यार मुझे कुछ नहीं कहते हैं, अच्छा मामला कर, अब मैं अपनी मर्जी करूँ। ना ना, इधर इनके लिए ये हुक्म है, उधर उसके लिए ये हुक्म है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना